نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو انسان اپنی حاجات کو پوری کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، دنیاوی جتنے بھی اسباب ہیں اسے اختیار بھی کرتا ہے، پھر بھی اسباب اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کو پورا نہیں کر پاتا، صرف اس لیے کہ اس کے عمل میں اور اس کے کوششوں میں رضائے الہی شامل نہیں ہوتی یا اللہ کی رضا وہ شامل نہیں کرتا، اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ دیکھیے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے کے بعد اس کے تمام اسباب کو اختیار کرو۔ دیکھیے، صلاۃ و حاجات ایک ایسی نماز ہے، شریعت نے ہمیں ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی ہر جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ سے مانگ کر پورا کروا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور عطا کرتے ہیں۔ اور شریعت نے ہمیں صلاۃ و حاجات پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ بہت ساری نماز کی کتابوں میں آپ کو صلاۃ و حاجات کا طریقہ مل جائے گا کہ 2 رکعت صلاۃ و حاجات پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد صلاۃ و حاجات کی دعا جو کہ اکثر نماز کی کتاب میں موجود ہوتی ہے، اس دعا کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، اپنی حاجت اللہ کے سپرد کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کے تمام تر اسباب اختیار کیجئے۔ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اگر صرف صلاۃ و حاجات پڑھ کر اللہ کے سپرد معاملہ کر کے گھر بیٹھ جائے اور اس کی کوشش نہ کرے، دیکھیے، انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ کوشش کرے، اور کوشش وہی کرتا ہے جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تو 2 طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو طریقہ ہمیں شریعت نے بتا دیا، وہ یہ کہ صلاۃ و حاجات کے 2 نفل پڑھیے، اور نفل پڑھنے کے بعد صلاۃ و حاجات کی دعا کریے، اور دعا کرنے کے بعد اس کے تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ایک طریقہ میں آپ کو اور بتلا رہا ہوں جو کہ ہمارے عملیات میں بہت مجرب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو چیزیں شریعت میں، جو حدیث میں ہمیں بتا دی گئی ہیں، ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ شریعت نے ہمیں 2 رکعت صلاۃ و حاجات سکھائی ہے اور اس کے بعد کی دعا سکھائی ہے، تو یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ہمارے عملیات میں جو ایک چیز مجرب ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر بھی عمل کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہے وہ الحمد کے لام سے ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔
اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اس طرح 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس طرح عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، بہت ہی مجرب ترین ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں، اور پھر اس عمل کی تاثیر دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یاد رکھیے گا، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے پہلے مانگو، اس کے بعد اس کے اسباب اختیار کرو، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی خواہش کو پورا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت فیصلہ آپ کے حق میں فرمائیں گے۔ تو عمل کیجئے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔